سر سید احمد خان کا نام 19ویں صدی کے ان بڑے ناموں میں آتا ہے جنہوں نے بھارتی مسلمانوں کی بہت ہی خراب حالت کو قریب سے دیکھا اور اس مشکل کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ سال 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد مسلمانوں کا حال بہت ہی برا تھا۔ انگریزوں نے انہیں اس بغاوت کا اصل ذمہ دار مان لیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے ان کی نوکری، عزت اور طاقت سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ بہت سے مسلمان ڈر کر اپنے گھروں میں ہی بند ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا دروازہ لگ بھگ پوری طرح بند ہو چکا تھا۔ ایسے مایوس کر دینے والے ماحول میں سر سید ایک بہت گہری بات سوچ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ حالت تب تک نہیں بدلے گی جب تک وہ 3 ضروری چیزیں نہیں اپنائیں گے: انگریزی پڑھنا اور سیکھنا، نئی تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن، اور سائنس کو سمجھنا، دنیا کے بدلتے ہوئے طریقوں کو اپنانا۔ وہ صاف صاف کہتے تھے کہ زمانہ اب بدل چکا ہے اور اگر مسلمان اپنے پرانے طریقوں اور سوچ پر ہی ٹکے رہے تو وہ ہمیشہ دنیا سے پیچھے رہیں گے۔ سر سید اس بات سے بہت پریشان تھے کہ انگریز ہر چیز میں مسلمانوں سے بہت آگے ہے، چاہے وہ پڑھائی ہو، سائنس ہو، لاجک کی زبان ہو یا سرکاری کام کرنے کا ڈھنگ۔ یہ احساس ہی انہیں سال 1869 میں انگلینڈ لے گیا۔ انگلینڈ جا کر انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ پশ্چم کی ترقی کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ انہوں نے پایا کہ ان کی ترقی کا راز ان کی اچھی یونیورسٹیوں، ان کی بڑی بڑی لائبریری کی ترک پر آدھارت سوچ، لگاتار ریسرچ اور کڑی محنت میں چھپا تھا۔ انگلینڈ کی اس ترقی نے سر سید کی سوچ میں ایک بہت بڑا بدلاؤ پیدا کیا۔ وہ پوری طرح سمجھ گئے کہ اگر مسلمان کو پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے تو اسے دین یعنی مذہب کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن بھی سیکھنی ہوگی۔ بس یہی سے انہوں نے مذہبی باتوں کو بھی سمجھداری اور عقل سے دیکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ نیچری سوچ کی بنیاد کہاں سے آئی؟ تو سر سید ایک بہت ہی اہم بات کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی کوئی بھی بات عقل اور قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یعنی نیچر کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے پیچھے ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے ہی قرآن کا کلام یعنی اپنی بات بھیجا ہے اور پوری قدرت یعنی نیچر بھی اسی نے بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ کی بات اور اللہ کا کام دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کہیں کوئی مذہبی بات انسان کو سمجھ نہ آئے یا قدرت کے قانون کے خلاف لگے تو غلطی دین میں نہیں ہوتی بلکہ انسان کی سمجھ میں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی سمجھ کو بڑھانا ہوگا۔ اسی سوچ کی وجہ سے دھیرے دھیرے ایک نیا سوچ، ایک نیا وچار سامنے آیا۔ چونکہ یہ وچار ہر چیز کو قدرت یعنی نیچر اور ترک یعنی لاجک سے جوڑتا تھا، اسی لیے ان کے ورودھیوں نے اس سوچ کو نیچری نظریہ یا نیچری فکر کہنا شروع کر دیا۔ سر سید نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی نیا فرقہ بنایا ہے، لیکن مذہبی مسئلوں میں ترک یعنی لاجک کو اتنی اہمیت دینے کی وجہ سے علماء نے اس سوچ کو نیچری نام دے دیا۔ نیچری نظریے کا پہلا اور سب سے ضروری نیم یہ تھا کہ قرآن اور قدرت میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام اور اللہ کا کام دونوں ایک ہی حقیقت ہے۔ اگر کوئی آیت یا مذہبی بات انسان کو قدرت کے قانون کے خلاف لگے تو ہمیں اس بات کی تفسیر یعنی ڈیفینیشن کو دوبارہ اور صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ معجزات یعنی چمتکار کی تفسیر۔ نیچری عقیدے میں معجزات کو سیدھے سیدھے چمتکار کی شکل میں نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہر معجزے کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرتی سبب ضرور ہوتا ہے جو اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، جیسے سمندر کا پھٹنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یا چاند کا پھٹنا، شق القمر۔ ان سب کو وہ قدرت کے اندر چھپے ہوئے کسی قانون کی طرف جوڑتے تھے جسے انسان ابھی تک پوری طرح سے نہیں سمجھ پایا ہے۔ یعنی ان کے لیے معجزہ قدرت کو توڑنے والی چیز نہیں بلکہ قدرت کے اندر چھپی ہوئی ایک خاص طاقت تھی۔ فرشتے، جنت اور شیطان پر سوچ۔
فرشتوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ جسم یعنی باڈی رکھنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی طاقت یا اللہ کا حکم ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی خاص کام کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے، نہ کہ انسان جیسی شکل والی کوئی چیز۔ جنت اور دوزخ، نیچری سوچ جنت اور دوزخ یعنی سورگ اور نرک کو روحانی اور میٹافوریکل انداز میں دیکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں کیسی ہوں گی، اسے سیدھا سمجھنا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ شیطان کوئی الگ جسم والا جن نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر سے اٹھنے والی بری خواہشوں کا نام ہے، یعنی برائی کی طرف جھکاؤ ہی شیطان کہلاتا ہے۔ حدیث اور معراج کا نظریہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا ہی میں وفات پا چکے ہیں اور آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے۔ اسراء اور معراج کے اوپر اس سفر کو وہ روحانی سفر مانتے تھے، نہ کہ جسمانی۔ وہ حدیثوں کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہر حدیث کو پہلے قرآن اور پھر عقل کی روشنی میں دیکھ کر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی حدیث عقل یا قرآن کے خلاف لگے تو اسے سوچ سمجھ کر اور تشریح کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ سر سید کی اس سوچ کی وجہ سے علماء نے سخت اعتراض کیا۔ علماء کا کہنا تھا کہ دین کا سب سے بڑا حصہ غیب یعنی جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہے اس پر ایمان رکھنے کا نام ہی ہے۔ اگر غیب کو لاجک اور قدرت یعنی نیچر کی کسوٹی پر تولا جائے گا تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ علماء کہتے تھے کہ اللہ جب چاہے قدرت کے قانون کو بدل سکتا ہے اور اسے کسی بھی ترک یا ویگیانک ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے علماء نے سر سید کے ان وچاروں کو غلط، کمزور اور گمراہ کرنے والا بتایا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ سر سید کا مقصد دین کی بے عزتی یا انکار کرنا نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانا چاہتے تھے اور مذہبی باتوں کو آسان اور سمجھنے لائق بنانا چاہتے تھے۔ نیچری نظریہ دراصل سر سید کی ترک یعنی لاجک پسند سوچ کا نام بنا، جس میں دین کی ہر بات کو پہلے قرآن، پھر عقل اور پھر قدرت کے قانون سے دیکھ کر سمجھنے پر زور دیا گیا۔ یہی پوری سوچ نیچری فکر اور نیچری عقیدہ کہلانے لگی۔ نیچری نظریہ جب عام لوگوں اور پڑھے لکھے طبقے میں پھیلنا شروع ہوا تو اس سے بھارتی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی مذہبی بحث اور ویرود کا ماحول بن گیا۔ علماء کا ایک بڑا طبقہ سر سید کی اس سوچ کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دین کی ہر بات کو لاجک اور نیچر کے قانون سے سمجھا جائے گا تو ایمان کا اصل مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ علماء کی مضبوط دلیل، مین آرگیومنٹ یہ تھی کہ مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ غیب یعنی اندیکھی دنیا پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ معجزے یعنی چمتکار، فرشتے، جنت، دوزخ، شیطان اور قیامت، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ اگر انسان اپنے دماغ سے ان غیبی چیزوں کو تولنے لگے گا تو وہ کبھی بھی دین کی پوری سچائی کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس ویرود میں ہندوستان کے بڑے مذہبی کیندر شامل ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند، فرنگی محل اور کئی دوسرے اہم دینی مرکزوں نے نیچری نظریہ کو خطرناک بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سوچ دین کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ اگر قدرت ہی ہر چیز کی حد طے کرے گی تو پھر اللہ کی طاقت کہاں جائے گی۔ معجزات پر علماء نے یہ بھی صاف کیا کہ معجزات کا انکار کرنا یا انہیں قدرتی قانون کا حصہ کہنا اصل میں نبیوں کی عزت میں کمی لانا ہے۔ معجزہ کسی نبی کی سچائی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اگر معجزہ ہی قدرت کے اندر کی کوئی چیز کہہ دیا جائے تو نبی کی پہچان کا سب سے بڑا سہارا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو محض امر یعنی حکم یا طاقت بتانا علماء کے حساب سے قرآن کی بات کو بدلنے جیسا تھا، کیونکہ قرآن میں فرشتوں کو ایک الگ مخلوق بتایا گیا ہے جو اللہ کا حکم مانتی ہے۔ علماء کے ویرود کی سب سے گہری وجہ یہ تھی کہ نیچری نظریہ
دین کی ہر بات کو لاجک میں بدل دیتا تھا، یعنی جو چیز انسانی سمجھ سے اوپر تھی اسے بھی قدرت کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ علماء کہتے تھے کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت نے ہمیں سکھایا ہے۔ انسان کی اپنی عقل کو مذہب پر حاوی کر دینا دین کی بنیاد کو کھوکھلا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نیچری نظریہ ایک بہت بڑا ویواد بن گیا۔ کئی علماء نے اس پر فتوے بھی دیے، لیکن اس کے باوجود نیچری خیال رکھنے والے لوگوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ اللہ، رسول یا قرآن کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف دین کو نئے طریقے سے اور آسان زبان میں سمجھا رہے ہیں۔ سر سید کا اصل مقصد دین کا انکار نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت بڑھانا تھا۔ لیکن ان کے کچھ مذہبی خیالات اتنے الگ تھے کہ لوگوں نے اسے ایک نیا فرقہ سمجھ لیا۔ سر سید پر ایک اور بڑا آروپ تھا کہ وہ برٹش حکومت یعنی انگریزی سرکار کے ایجنٹ تھے اور وہ مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ 1857 کے بعد سر سید نے انگریزوں سے صلح کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ مسلمان اب جنگ سے دور رہے اور تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کے برابر کھڑے ہو۔ ان کا سب سے بڑا کام علی گڑھ آندولن تھا، جس کی وجہ سے محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU بنا۔ سر سید کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی پر اپنے نیچری خیالات تھوپے نہیں۔ انہوں نے AMU میں ہمیشہ ماڈرن سائنس کے ساتھ ساتھ صحیح اسلامی تعلیم بھی دلوائی۔ ان کا زور فرقہ بنانے پر نہیں بلکہ سوچنے کا طریقہ بدلنے پر تھا۔ نیچری نظریہ وقت بیتنے کے ساتھ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی آرگنائزڈ مذہبی جماعت نہیں تھا۔ اس میں کوئی مذہبی ڈھانچہ، کوئی خاص عبادت کا طریقہ یا کوئی ایکتا نہیں تھی۔ اس میں صرف ترک اور ویکھیا تھی، یعنی اس میں صرف لاجک اور ڈیفینیشن تھی۔ اسی لیے یہ ایک مذہبی فرقے کی شکل نہیں لے پایا۔ جب سر سید کا انتقال ہوا تو نیچری سوچ کا پھیلاؤ بھی رک گیا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی تعلیمی خدمت کو تو اپنایا، لیکن ان کے مذہبی خیالوں کو نہیں مانا۔ علی گڑھ آندولن اور تعلیم کی جاگرکتا تو آگے بڑھتی رہی، لیکن نیچری عقیدے کی طرف لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا۔ نیچری نظریہ اصل میں سر سید کی لاجک پسند سوچ کا نتیجہ تھا۔ یہ اپنی قسم میں ایک سوچ تھی، نہ کہ کوئی مذہبی راستہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم کی بات زندہ رہی، عقیدے کی بات ختم ہو گئی۔ آج نیچری فرقہ کوئی مذہبی گروپ یا جماعت کی طرح موجود نہیں ہے۔ کوئی خود کو نیچری نہیں کہتا، نہ کوئی اس عقیدے کی دعوت دیتا ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سر سید احمد خان کو کس نظر سے دیکھیں۔ ایک طرف ان کی کالج کو لے کر، مسلمانوں کی پڑھائی کو لے کر یہ سوچ جس نے ہزاروں مسلمانوں کو نئی دنیا سے جوڑا اور انہیں پچھڑے پن سے نکالا، اور دوسری طرف ان کے وہ مذہبی خیالات ہیں جس نے قرآن اور سنت کی کئی بنیادی باتوں کو عقل اور سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی اور انہیں نیچر واد سے جوڑ دیا۔ انہوں نے یہ سب مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا، یا یہ اس دور کی ضرورت تھی، یا یہ ایک بڑی غلطی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو خود ہی طے کرنا ہے۔ ہم بس آپ کے سامنے سارے تتھیہ رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ جو یہ سن رہے ہیں خود ہی سوچئے، کیا سر سید احمد خان نے جو کیا وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے صحیح راستہ تھا، یا نیچری فکر اسلام سے بھٹکانے والی ایک بڑی غلطی تھی؟